الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين جتنے احباب تشریف فرما ہیں اس آواز سے درود پاک نہیں پڑھا جا رہا، پتہ لگے جاگتا ہوا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك على قدر حسنه وجماله وفضله وكماله وجوده ونواله وعزه وجلاله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته إلى يوم الدين پس خدا برما شریعت ختم کرد پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد لا نبی بعدی ذی احسان خدا است پردہ نمو سے دین مصطفیٰ است۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم آج کی محفل کی رونق جان محفل یادگار اسلاف پرورتہ گوش ولایت قاسم فیضان سربریہ حضرت صاحبزادہ پیر حسام الدین شاہ صاحب زیدہ میتہو زیب سجادہ آستانہ عالیہ چشتیہ سربریہ چکوری شریف دیگر مقتدر علماء کرام برادران اسلام، آج کی یہ محفل پاک تقریباً آپ سب کے علم میں ہے کہ سالانہ 5ویں شان خاتم النبیین کانفرنس اس کا انعقاد دارالمحمدیہ غوثیہ ڈینڈا کے اندر ہو رہا ہے۔ حضرات عزیز وقار ہمارے خصوصی خطاب فرمانے کے لیے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی لمحوں کے بعد وہ بھی اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ ان کی دارالعلوم کے اندر وہ اس وقت تشریف فرما ہیں، اسٹیج تک آنے کے لیے اتنی دیر میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوں، چونکہ آج ہمارے پروگرام کے عنوان 2 ہیں۔ ایک تو ختم نبوت ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر قرآن مقدس کی تقریباً 100 آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور تقریباً آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 کے قریب حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں جن کے اندر اللہ کے محبوب نے عقیدہ ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج کے اس دور تک پوری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے
کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہی سر پہ سجایا ہوا ہے۔ حضرات تجربکار قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیا مقصہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا ذکر جب کائنات کا وجود نہیں تھا، کوئی اور مخلوق بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عالم انسانیت سے پہلے بھی عالم ارواح کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو محبوب وہ وقت جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں حکمت بھی دوں، یعنی کتاب بھی عطا کر دوں حکمت بھی عطا کر دوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرے، تمہیں جو حکمت عطا کی اس کی بھی تصدیق کرے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تو اس وقت تم نے اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا ہے، اس کی مدد فرمانی ہے۔ ثم جاءکم کے لفظ پہ تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ فرمایا جب پھر وہ رسول آ جائے، لیکن اس سے پہلے سارے رسول آ چکے ہوں گے، سارے رسولوں کو کتابیں مل چکی ہوں گی جن کو ملتی ہیں، حکمت بھی ان کو عطا ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد وہ رسول آئے گا۔ تو گویا عالم ارواح میں ہی اللہ رب العزت یہ ذکر فرما رہا ہے کہ جب سارے نبی اس دنیا کے اندر پہنچ چکے ہوں گے، آخر میں میرا رسول تشریف لائے گا، اور میرے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو حضرات تجربکار قرآن کی ایک اور آیت میں دیکھ لیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، جب آپ جنت سے یہاں زمین پہ تشریف لائے تھے، 316 سال تک روتے رہے، یہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اور اللہ کے حضور جب معافی طلب کی ہے، مختصر حدیث کو عرض کر رہا ہوں، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک کائنات، حضور کا نام لے کر عرض کیا، اے اللہ محبوب کے نام کا صدقہ میری لغزش کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تیری خطا کو تو معاف کرتا ہوں، مجھے یہ بتا تو اس نام سے واقف کیسے ہوا ہے، تجھے پتا کیسے چلا ہے؟ حضرت تجربکار تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہماری محفل کی زینت بنے خطیب العصر فیض یافتہ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب خطیب اعظم لاہور، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف رکھیں سارے احباب۔ حضرات تجربکار میں مختصر کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تیری خطا تو معاف ہو جائے گی، معاف کر دیتا ہوں، یہ بتا تو اس نام سے واقف کیسے ہوا ہے؟ بات توجہ کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مالک کائنات جب تو نے میری تخلیق کی ہے، میں نے سر اٹھا کے دیکھا ہے تو عرش کے پایوں پر میں نے دیکھا مالک تیرے نام کے ساتھ اس محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، تیرے نام کے ساتھ اس محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ ذات تجھے بڑی محبوب ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا آدم تیری خطا کو بھی معاف کیا، اور وہ محبوب وہ ہے وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ،
من ذریاتکا، اے آدم وہ تیری اولاد میں سے وہ ہستی ہے جسے سارے نبیوں کے آخر میں مبعوث فرما، سارے نبیوں سے آخر اللہ عالم میں اس وقت بھی حضور کی ختم نبوت کا ذکر فرما رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتا ہے لم یبقى من النبوت الا المبشرات، فرمایا اب نبوت میں سے کوئی شے باقی نہیں بچی، صرف مبشرات ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا مبشرات کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مبشرات صرف اچھے خواب ہیں، وہ آ سکتے ہیں لیکن نبوت کے حوالے سے کوئی شے باقی نہیں بچی۔ نبوت صرف اللہ کے محبوب پہ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے سجا دیا ہے۔ حضرات عزیزکار، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کیونکہ جو دور جا رہا ہے اس میں بڑی بات ضروری ہے کہ اپنی نئی نسل کو ہم ختم نبوت سے آگاہ کریں، ان تک یہ پیغام پہنچے۔ یہ چند دن پہلے کی بات کہ ابھی بھی لوگوں کا حال یہ ہے، ایک ہفتہ قبل جنازہ ہوا ہے اور قادیانی مرزئی عورت فوت ہوئی ہے، ان جنازوں میں وہ لوگ بھی گئے ہیں جو ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سمیتے ہیں، جنازہ اس قادیانی عورت کا پڑھ رہے ہیں۔ بتائیں، ہم تو کہتے ہیں بڑے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، یہ ختم نبوت کا نعرہ بڑا لگاتے ہیں، ان کو سمجھ بڑی آ گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کس کے جنازے میں کھڑا ہونا ہے، کس کے جنازے میں نہیں کھڑا ہونا، ابھی تک شعور نہیں آ رہا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسلمہ کذاب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہنے لگا جناب میں بھی تمہارے ساتھ یہ شامل ہوں نبوت کے اندر، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد جو معاملہ ہوگا امت کا وہ میرے حوالے ہو جائے اور میں پھر آپ پہ ایمان لے آتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو چھڑی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے نا، تم نبوت کی بات کرتے ہو، وہ تو منصب ہی بڑا بلند ہے، فرمایا میں یہ چھڑی بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر مسلمہ کذاب واپس جاتا ہے، اپنے نمائندوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا، پھر اس نے ایک خط ساتھ لکھا۔ مسلمہ کذاب اپنے آپ کو رسول کہتا تھا اور مرزیوں کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مرزئی سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کو بھی نبی مانتے ہیں، پھر مرزئی کو بھی نبی مان کر وہ سمجھے کہ ایمان رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، مسلمہ کذاب بھی اپنے آپ کو رسول کہتا تھا، رسول کریم کو بھی رسول تسلیم کرتا تھا، لیکن میرے آقا نے اس کی نبوت کے حوالے سے بات بتا دی کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ حضرات عزیزکار، جب اس کے نمائندے آئے نا اور آگے حضور سے بات کرنے لگے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ قانون نہ ہوتا، یہ دستور نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، چونکہ تم جھوٹے نبوت کے جو مدعی ہے اس کے نمائندے بن کے آیا ہوں۔ میرے آقا کا اتنا جلال آیا، یہ جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا اگر یہ دستور نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم جھوٹے کے مدعی کے نمائندے بن کے آئے ہو، فرمایا میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ گویا کہ حضور نے یہ بھی برداشت نہیں فرمایا کہ مدعی جو جھوٹا ہے اس کا نمائندہ بات بھی کرے۔ آقا کا اتنا جلال ہے۔ حضرات عزیزکار، مزید کئی ایسے واقعات حدیث مبارکہ ہیں جس کے اندر اللہ کے محبوب نے اپنی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک پر روانہ ہونے لگے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کے مدینہ پاک میں ٹھہرایا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سلام عقیدت کرتے ہیں مولا کائنات کو، جنہوں نے آگے سے عرض کیا۔ میرے آقا نے خوبصورت بات ارشاد فرما دی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو میدان میں جانے والا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو چاہتا نہیں ہے کہ تیرا وہی مرتبہ میرے نزدیک ہے جس طرح ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ حضرت مولا کائنات حضور کی اتباع میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے بندوں کو اس بات پہ بھی مطمئن کرتا رہا، کہتا ہے جب کسی نبی کی اتباع کی جائے نا پھر بندہ نبی بن سکتا ہے۔ قادیانی اس دھوکے میں بھی رہتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ سب سے زیادہ اتباع کرنے والے نبی کے صحابہ حضور کے ذات تھے، حضور کی اہل بیت اتباع کرنے والے تھے۔ جب ان کے ہاں کوئی نبوت کی بات نہیں ہے تو صدیوں بعد کوئی دعویٰ کرنے والا ہو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات عزیزکار، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سمجھیں قادیانی، یہ میں جو جملے کہنے لگا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں لائیو بات جا رہی ہے، کوئی قادیانی سنے تو اس بات کو سمجھے
نبی جو ہوتا ہے نا نبی، وہ پہلے دن بچپن میں، جوانی میں، زندگی کے کسی حصے میں جو دعویٰ کرتا ہے نا، تا دم آخر اس دعوے پہ قائم رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پہلے دور میں کوئی اور بات کرے اور بعد کے دور میں کوئی اور بات کرے۔ قادیانی کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خود جب تک وہ بدبخت نہیں بنا تھا، اس کے اپنے جملے اس کی کتابوں میں درج ہیں، کہتا تھا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے میں اسے دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ وہ نبوت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، خود مانتا تھا، لیکن بدبخت نے پھر خود ہی دعویٰ کیا، پھر کہنے لگا میں ہی محمد ہوں، میں ہی رسول بن کے آیا ہوں، نعوذ باللہ۔ ایک طرف یہ دعویٰ تھا اور دوسری طرف یہ دعویٰ تھا۔ قرآن مقدس کی یہ آیت ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دن کی عمر میں ہیں، اس وقت بھی بتا رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو پہلے دن سے ہی انبیاء کو، نبی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو، وہ نبی کیسا جس کو خبر نہیں ہوتی۔ قادیانی کو اتنا عرصہ پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر جب انگریز نے کہا تو تب اس کو پتا چلا ہے۔ اس لیے قادیانی کسی دھوکے میں رہ کر جہنم کے رستے پہ نہ چلیں، اس بات پہ غور کریں کہ یہ کہتا ہے کہ جو دارہ اسلام، جو نبوت کا دعویٰ کرے دارہ اسلام سے خارج، دوسری طرف پھر دعویٰ کرتا ہے۔ پھر یہ بھی ریکارڈ ہے کہ انبیاء کی تاریخ کا کہ جو نبی بھی تشریف لایا نا، کسی نبی نے یہاں پہ آ کے کسی سے نہیں پڑھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا مولا تک کسی نبی نے کسی کے پاس نہیں پڑھا۔ ہر نبی کو خدا نے علم عطا کر کے روانہ فرمایا ہے۔ نبیوں کو جو علوم عطا ہوئے ہیں وہ خدا سے عطا ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ اعتداد بھی اس کی کتابوں میں ہے۔ قادیانی اس پہ بھی غور کریں۔ ایک طرف وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے میں 6-7 سال کا تھا تو میرے استاد مقرر کیے جو فارسی پڑھاتے تھے، پھر کہتا ہے میں 10 سال کا ہوا، میرے استاد مقرر ہوئے جو عربی پڑھاتے تھے، 16-17 سال تک میں پڑھتا رہا۔ پھر دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں میں نے کسی انسان سے نہ قرآن کا کوئی لفظ پڑھا ہے، نہ حدیث کا کوئی لفظ پڑھا ہے، نہ کوئی اور بات پڑھی ہے۔ بتائیں، ایک طرف اس کا یہ دعویٰ، دوسری طرف یہ دعویٰ، یہ تو شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ قادیانی اس کو نبی مانتے پھرتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھ رہے بات، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، آپ فرماتے تھے کہ یہ بھی انبیاء کی تاریخ ہے کہ جو نبی بھی آیا ہے اس کا نام اکیلا مفرد ہوتا ہے۔ اگر عیسیٰ ہے تو کیلے عیسیٰ، موسیٰ تو کیلے موسیٰ ہے، آدم تو کیلے آدم ہے، نوح تو خالی نوح ہے، ان کے آگے پیچھے اور نام نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا بھی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اللہ نے احمد رکھا ہے، فرمایا 2 نام ملا کے نہیں آتے۔ انبیاء کی تاریخ تو یہی تھی۔ یہ قادیانی جس کا نام غلام احمد، 2 نام مل کے ایک نام بن رہا ہے، یہ بھی قادیانیوں کے لیے دعوت ہے کہ وہ غور کریں اس بات پر بھی کہ کیوں ہم کس کے پیچھے لگے ہیں، کیوں جہنم کے رستے پہ چل رہے ہیں، کیوں اوروں کا ایمان لوٹ کر ان کا بھی وبال اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں۔ حضرات دیوکار، یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے یہ اعزاز ہے۔ یہ وہ عقیدہ جس کے بغیر ایمان نہیں رہتا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سے آگاہی کے لیے ہی ہم نے یہ کانفرنس رکھی ہے، یہ پروگرام رکھا ہے۔ آپ حضرات دیوکار، ابھی بھی ضرورت ہے، بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے دوستوں کو عرض کرتا رہتا ہوں، سلائی مشینیں دے کر، ویزے کا لالچ دے کر، UK کے کاغذوں کا لالچ دے کر، محلے کے اندر اب بھی لحاظ داری چلتی ہے۔ صحابہ کی ہسٹری پڑھے، ماں باپ چھوڑ دیے تھے، کاروبار چھوڑ دیے تھے، دکانیں چھوڑ دی تھی، جائیدادیں چھوڑ دی تھی، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ تو ہم کیوں یہ بات نہیں سوچتے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات دیوکار، آج کی اس محفل پاک کے اندر میں نے کہا 2 عنوان ہیں ہمارے، ایک تو ختم نبوت کا تھا، میں نے کچھ عرض کر دیا ہے، یاد رکھ لیے قادیانیوں کے ساتھ نہ کھانا پینا درست ہے، نہ ان کی فاتحہ ہو سکتی ہے، نہ ان کا جنازہ ہو سکتا ہے۔ کافر کے لیے دعا، بولیے، کافر کے لیے دعا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے۔ ابھی بھی لوگ اس سوچ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی بات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ بلایا ہے، اور نسلوں کو بتائیں، جو یورپ میں جاتی ہیں ان کو بالخصوص بتائیں، کیونکہ میں نے کہا ہے پہلے بھی کہ میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ کہاں کاغذ نہیں بن رہے تھے، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے سائن کیے ہیں قادیانی فارم پہ، اس لیے کہ میرے UK کے کاغذ بن جائیں، کاغذ تو مل جائیں گے، تیرا ایمان نہیں رہے گا۔
اس کاغذوں کا کیا فائدہ جو ایمان لٹا کر کاغذ ملیں؟ تو اس لیے دوستیاں، لحاظ، تعلقات ان سے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک ہی بات کی ہے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے، جس محبوب سے رخ موڑ کے ادھر جانا چاہتے ہو۔ تاجدار گولڑا جنہوں نے ختم نبوت پہ وہ کام کیا ہے کہ تاریخ میں ایسے دوبارہ مثال نظر نہیں آ رہی کہ قادیانی، یہ بھی قادیانوں کو دعوت ہے، وہ نبی ہونے کی بات کرتا ہے اور لاہور کے اندر مقابلے میں نبی نہیں، حضور کے غلام تھے، آل رسول تھے۔ تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غلام کے مقابلے میں آ نہیں سکتا، تو قادیانی کو سمجھ آنی چاہیے نا وہ کون سا نبی ہو سکتا ہے جو نبی کے غلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں۔ تاجدار گولڑا نے کہا تھا کوئی مثل نہیں ڈولن تھی، کوئی مثل نہیں چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ تو ایسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذوالفقار، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ابھی ہم آج کی اس محفل میں اگلا پروگرام بڑھانے کے لیے سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کی محبتوں سے اور میرے شیخ کریم کا صدقہ آستانہ عالیہ چکوڑی شی حضور آپ جی پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس ادارے کا سنگ بنیاد 2007 میں اس عمارت کا رکھا تھا، اور آج بھی ہم اس بات پہ ناز کر رہے ہیں، ہمیں فخر ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج اس جگہ پر بھی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، چونکہ اس کے بعد میری بستی والے جانتے ہیں میرا وقت کن کاموں میں گزرا، الحمدللہ وہ بھی مثبت ہے، ہمیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسجد کے معاملات میں رہے، پھر قبرستان کا معاملہ تھا اس میں رہے، پھر ہمارا سکول وہ بنتا رہا اس میں رہے۔ اب الحمدللہ زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اپنی زندگی کا مشن تو یہی ہے کہ یا تو وقت گزرے تو ختم نبوت پہ کام کرتے گزر جائے، یا پھر اس مدرسے کی خدمت کرتے گزر جائے۔ تو آج بھی ہم ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، تو اسی درگاہ عالیہ کی سجادہ نشین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حضور صاحبزادہ پیر حسام الدین شاہ صاحب آپ تشریف لائے، تو آپ کے دست مبارک سے سنگ بنیاد آج اس عمارت کا رکھا جائے گا۔ ابھی ہم الحمدللہ اس ادارے سے تقریباً اس وقت تک 40 کے قریب بچے قرآن پاک کی دولت اپنے سینوں میں سمیٹ کر حفظ کر کے اس ادارے سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ بھی اعزاز ہے، یہ بھی اس علاقے میں اعزاز ہے الحمدللہ۔ ناز کرنے والی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سال بھی ماہ رمضان جب آیا تھا تو تقریباً 10 مساجد کے اندر جہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے اسی ادارے کے بچوں نے قرآن مقدس سنایا ہے، وہاں پیچھے کھڑے ہو کے بھی سنا ہے۔ تو یہی دولت ہے جو کام آنے والی ہے، اور الحمدللہ اب کئی بچے ہمارے درس نظامی عالم وہ بھی کورس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں خانقاہیں آباد ہوتی ہیں کن لوگوں سے؟ وہ ان کا تعلق مدرسوں سے ہی ہوتا ہے، یہیں سے وہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو احباب ذوالفقار، آج آپ کے سامنے ہم ایک نیا سنگ بنیاد وہ بھی رکھنے جا رہے ہیں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ پہلے ہمارے اس سال بھی 3 بچے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے سینوں میں قرآن پاک کی دولت محفوظ فرمائی ہے۔ ان کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد قبلہ کا خطاب وہ ہم شروع کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل کہ 3 حفاظ کرام دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے انہوں نے حفظ کی سند حاصل کی ہے۔ ان میں سے حافظ احسن علی صاحب ہیں آپ ڈینڈا، حافظ محمد قاسم صاحب آپ سرائے عالمگیر، حافظ محمد علی حسن صاحب سرائے عالمگیر۔ ہم ان کو، ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید کو محفوظ فرمایا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد
عرب ومن عجم مولاي صل. حضرات اسی وقار ہم اس بزم کے مرکزی خطیب کی طرف چلتے ہیں. میری مراد خطیب العصر فیض یافتہ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت ابو القوافی حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب تشریف فرما ہے. آپ اپنے موازن حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو بافضو فرمائیں. ان کی طرف مائک جانے سے قبل اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیے گا. نعرہ تکبیر. آخر تک جتنے ہیں بندے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اپنی ایمانداری سے اپنے پورے زور کے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں گزارش کروں گا یہ جتنے بھی بچے ہیں یہ سارے کے سارے پیچھے چلے جائیں، اور جو اس طرف جتنے بھی نوجوان حضرات بیٹھے ہیں وہ برائے کرم یہاں تشریف لے آئیں. یہاں پر جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ برائے کرم پیچھے ہو چلے، اور یہ جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ برائے کرم آگے تشریف لے آئیں.